باقی بھائی روزانہ سالگرہ منائے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابند, اللہ کی طرف سے تو پابندی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. روزانہ سالگرہ منائے, کیک کاٹے, آپ سیلیبریٹ کریں. بیوی سے ویسے محبت نہیں کرتے, سال میں ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو وہ کھلا دیا یوں منہ میں ڈل کے کیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زوجہ سے محبت کی ہے وہ والے اخلاق اپناؤ نا. جو ماں باپ سے محبت نہیں کرتے نا وہ ماں باپ کا ایک دن مناتے ہیں اپنی ٹھڑک جو ہے نا وہ اس کو پوری کرنے کے لیے کہ یار تھوڑا سا انسانیت بھی ہوتی ہے نا انسان میں. میں ملیشیا گیا تو ہمارے جو میزبان تھے ان کے پڑوس میں کوئی چائنیز رہتے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہاں 2 بوڑھی چائنیز خواتین رہتی ہیں اور سال میں ایک آدھ دفعہ ان کا کوئی آل اولاد ان سے ملنے کے لیے آتا ہے اور بس تھوڑا بہت چنگ پونگ کیا اور وہاں سے سمجھ میں تو آتا نہیں وہ چائنیز زبان میں. کہہ رہے کئی بار دیکھا ہے کہ یہ یہاں بالکنی میں بیٹھ کے یہ رو رہی ہوتی ہیں دونوں بڈھی, کوئی خدمت کرنے والا نہیں. انہوں نے بھی لائف کو جوانی میں بہت انجوائے کیا ہوگا, بہت انجوائے کیا ہوگا. کوئی پردہ وردہ نہیں ہے, یہ جو ہماری خواتین بیچاری پردے کی پابندیاں ہیں, پھر ناخن کاٹنے ہیں, پھر آئی بروز نہیں بنانی ہے, پھر شوہر کی اطاعت کرنی ہے. سب سے مشکل کام شوہر کا احترام کرنا ہے. اس کا وہ کہتی ہے اس کا احترام کرنا ہے, اس کا احترام, چلو اطاعت بھی سمجھ میں آتی ہے, احترام کرنا ہے. اگر کبھی اس کو غصہ آ جائے تو اللہ کی خاطر برداشت کر لینا, اس سے اپنا گھر بھی بچا رہے گا اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا. بہت مشکل کام. تو اب وہ دیکھو وہ ساری وہ انہوں نے لائف کو انجوائے کیا, ان بوڑھی خواتین نے کتنا زبردست انجوائے کیا. جوانی گزاری ہوگی نائٹ کلبوں میں, شراب کباب میں. ایک آدھ بچہ بھی پیدا ہو گیا ان کا, بچہ نہیں پوچھنے آ رہا. وہ پڑوسیوں کو ترس آ رہا ہے, کہہ رہے میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں اگر جا کے ان کی خدمت پوچھوں گی پولیس ہی نہ آ جائے کہ تو کون ہوتا ہے بھائی ان کی رکھوالی کرنے والا. تو بوڑھی پڑی ہوئی ہے, کب مر جائیں, کب کوئی جنازہ ان کا بدبو آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اندر میت ہو گئی ہے. تو بھائی لائف کو انجوائے ہم جو محدود کرتے ہیں, اور حقیقی انجوائے وہی ہے جو اسلام نے بتایا. اگر آپ ان پابندیوں پہ آ جائیں تو زندگی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا, جینے کا مزہ آئے گا. جب جو آدمی زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اس کا گھر اچھا ہو جاتا ہے. پھر بچوں سے محبت ہوتی ہے, بچوں کو ٹائم دیتا ہے, یہ بھی اپنا ایک لطف ہے. جو آدمی شراب سے توبہ کرے تو پھر اس کو دودھ میں مزہ آئے گا. دودھ تو پیتے نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گناہوں کا وبال ہے کہ دودھ چھڑا کے لوگ اللہ نے کس پہ لگا دیا, چائے پہ لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, لسی چھڑا کے کس پہ لگ گئے ہیں, جس میں نہ غذائیت ہے, نہ طاقت ہے, نہ توانائی ہے. دودھ پینے سے چہرہ فریش ہو جاتا ہے انسان کا, معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور لگ کس پہ گئے ہیں, سب صبح شام چائے بھر بھر کے کڑک کڑک سی. چلو وہ بھی غنیمت ہے, شراب سے تو بہتر ہے, کوئی حرام نہیں ہے چائے. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بزرگ چائے پی رہے ہو تو آپ ان سے کپ لے لیں, چائے بھی جائز ہے. لیکن حرام, جس کو چرس کا مزہ ہو تو پھر وہ کہاں اس کو شہد میں مزہ آئے گا. تو جب حرام سے بچتا ہے انسان, گناہوں سے بچتا ہے, تو حلال میں اللہ اس کو لذت عطا فرما دیتا. فجر کی نماز میں اٹھنے میں تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن جب اٹھ کے وضو کر کے انسان کھڑا ہوتا ہے کتنا مزہ آتا ہے, کتنا سکون ملتا ہے.